اگر کسی کے گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹی کے نام سے پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے، نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جس گھر میں چیونٹی ہوتی ہے تو اس گھر کے لوگ عموماً ان چیونٹیوں کو بھگانے کے لیے مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں تاکہ گھر سے چیونٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک دلچسپ حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چیونٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوستی میں بدل جائے گی۔ حقیقت جاننے کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو اس گھر کی بھی حقیقت بتاتا ہوں جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو، لیکن پہلے آپ کو چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں دانہ تھا۔ وہ ایک دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس کیا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، جو کہ اب واپس آئی تو اس کے منہ میں دانہ نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے ون ٹو ون بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب فرمایا اور پوچھا معاملہ کیا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ اب تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ تو چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہ اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر ڈیٹیل کر رکھا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاتی ہوں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو ڈیٹیل کر رکھا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ دانہ جو میرے منہ میں روزانہ ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں اور یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے کے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تو تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی؟ تو چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے پاس کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟
چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھا واقعہ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب ہم آپ کو چیونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں چیونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی وسعت فراوانی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اب یہ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں موجود چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائے۔ تو خطارہ گزارش ہے کہ ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کی رزق کی فراوانی کی وجہ ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ آپ کو کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ تلف نہ کیا جائے، بلکہ یہ دعا آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ تو پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے گھر میں چیونٹی کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو آگے شیئر کرو۔ شکریہ۔